أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 171 ہے. سورہ بقرہ کی 249 آیت کی تلاوت کی گئی. 249. فلما پس جب فصل روانہ ہوئے طالوت بالجنود طالوت لشکر کے ساتھ قال تو انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم تمہارا امتحان لینے والا ہے بنہر ایک دریا کے ذریعے فمن شریبا منہ پس جو کوئی اس دریا سے پانی پیے گا فلیس منی وہ میرا نہیں ہوگا، میرا آدمی نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ اور جو اس سے نہیں چکھے گا فإنہ منی پس وہ میرا آدمی ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدی الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی بھر لے. فشربوا منہ پس سب نے اس دریا سے پانی پی لیا. الا قلیلا منہم مگر سوائے ان میں سے چند لوگوں کے. فلما جاوزہ ہوا چنانچہ جب وہ اس دریا کو پار کر گیا والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا ہمارے پاس بالکل طاقت نہیں ہے بجالوت و جنودی جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی. قال الذین ان لوگوں نے کہا جو یظنون انہم ملاق اللہ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں. کیا کہا کم من فئۃ قلیلۃ کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں جو چھوٹی ہیں غلبت غالب آتی ہیں فئۃ کثیرۃ بڑی جماعتوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بزرگان محترم، مسلسل بنی اسرائیل کے سلسلے میں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے جالوت نامی وہ بادشاہ بہت سخت تھا، پہلوان قسم کا آدمی تھا، زبردست آدمی تھا. اس سے مقابلے کے لیے بنی اسرائیل کو لے کر طالوت نکلے. اب جب نکلے راستے سے ایک نہر سے گزر رہے تھے، ایک دریا سے گزر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک امتحان لینا چاہا کہ یہ بنی اسرائیل اپنے بادشاہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. ان کی ایک آزمائش تھی، اس لیے ان کی آزمائش ہوئی اور چنانچہ بادشاہ حضرت طالوت نے جو بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ مقرر ہوئے تھے انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اب ایک امتحان لے رہا ہے. وہ امتحان یہ ہے کہ
جس دریا سے نہر سے تم گزر رہے ہو تم میں سے کوئی اس کا پانی نہیں پیے گا. بنی اسرائیل سخت پیاس میں مبتلا تھی, پانی کی پیاس شدت کی ان کے اوپر تھی اور بہت بےتاب اور بے چین تھے. ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت میں پانی نظر آئے اور پینے کا حکم نہ ہو, یہ بہت بڑا امتحان. تو حضرت طالوت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میں سے کوئی اس میں سے پانی نہیں پیے گا. ہاں اتنی گنجائش ہے کہ الا من اغترف غرفة بیدی, اپنے چلو بھر پانی لے کے پی لیا تو ٹھیک ہے, اتنی گنجائش ہے. پیڑ بھر کر سیراب ہو کر پیاس بجھنے تک پانی پینے کی اجازت نہیں. یہ امتحان تھا. حضرت طالوت بادشاہ نے بنی اسرائیل کو تاکید کر دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو جو کوئی پانی نہیں پیے گا وہ میرا آدمی ہوگا, میری فوج کا آدمی ہوگا, اور جو پانی پیے گا وہ میرے میں سے نہیں ہوگا. جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا آدمی ہوگا, جو پانی پی لے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا. یہ بتا دیا تھا صاف طور پر. جب گزرے تو بنی اسرائیل کے لوگ دھڑا دھڑ پانی پینے لگے پیڑ پر. صرف تھوڑے لوگ تھے ایسے جو طالوت کے اس فوج کے لوگ تھے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے احتیاط کی, امتحان میں کامیاب ہو گئے, اور وہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنے والے, آخرت پر یقین رکھنے والے تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں, بہت سے لوگ تو فوج سے نکل گئے, ہم تھوڑے ہیں. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب چھوٹی جماعت ہوتی ہے اور ایک بڑی جماعت سے مقابلہ کرتی ہے, چھوٹی جماعت جو حق پر ہوتی ہے جب ایک بڑی جماعت سے مقابلہ کرتی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے. یہ بات بتائی گئی. چنانچہ اسی حقیقت کو بتا دیا گیا. فلما فصل طالوت بالجنود, پس جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو قالا, تو حضرت طالوت نے اپنی فوج سے کہا, بنی اسرائیل سے, ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایک امتحان لینے والا ایک نہر کے ذریعے سے. یاد رکھو, ومن شرب منہ فلیس منی, جو کوئی اس دریا میں سے نہر میں سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی, میری فوج کا آدمی بن کر نہیں رہ سکے گا. ومن لم یطعمہ, اور جو پانی نہیں پیے گا نہیں چکے گا, فإنہ منی, وہ میرا آدمی ہوگا. یعنی اطاعت جس نے کی وہ میرا آدمی ہوگا, جس نے اطاعت نہیں کی وہ میرا آدمی نہیں ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے کہ الا من اغترف غرفة بیدی, اپنے ہاتھ سے چلو بھر پانی لے کر پی لیا, ٹھیک ہے چلے گا. لیکن فشربوا منہ, جب گزرے تو سب نے پانی پیا, الا قلیلا منہم, مگر سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ, جب یہ نہر سے گزر کے بنی اسرائیل آگے بڑھے, نافرمانی کے نتیجے میں بزدلی ان کے اندر آ گئی, ہمت ختم ہو گئی. اور جب پار کر گئے طالوت کے ساتھ ان کی فوج کے وہ لوگ جو سارے موجود تھے ایمان والے, انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہمارے پاس آج جالوت اور جالوت کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. صاف مکر گئے. لیکن وہ لوگ جو آخرت پر اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے, انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنی ہی ایسی جماعتیں گزری ہیں جو چھوٹی تھی بظاہر لیکن وہ غالب آ گئی ایک بڑی جماعت, اور اللہ کے حکم سے باذن اللہ. واللہ مع الصابرین, اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ثابت قدمی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ جمے ہوئے رہتے ہیں. یہ ایک تاریخی حقیقت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں. ہم کو چاہیے کہ ہم اس آیت سے سبق حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی سے, کم ہمتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا